السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں قاری غلام مصطفیٰ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لرن قرآن ود قاری غلام مصطفیٰ۔ ایک سبق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرما دیا کہ روزے رکھنا ہمارے اوپر فرض ہیں، اور کس کو روزے رکھنے چاہیے اور کس کو نہیں رکھنے چاہیے۔ اللہ کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے اوپر صرف فرض نہیں کیے گئے، جیسے اگلی امتوں کے اوپر اللہ نے فرض کیے تھے اسی طرح ہی آپ کے اوپر فرض کیے گئے۔ اسی آیہ مبارکہ کی تفسیر میں بات کرتے ہیں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اس آیت میں روزوں کی فرضیت کا بیان ہے۔ شریعت میں روزہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور ہم بستری سے بچا جائے، اور روزہ بہت قدیم عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت محبت کرنے والی یہ عبادت ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزہ بہت قدیم عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام شریعتوں میں روزے فرض ہوتے چلے آئے ہیں، اگرچہ گزشتہ امتوں کے روزوں کے دن اور احکام ہم سے مختلف ہوتے تھے۔ یاد رہے کہ رمضان کے روزے 10 شعبان 2 ہجری میں فرض ہوئے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ روزہ کا مقصد کیا ہے۔ آیت کے آخر میں بتایا گیا کہ روزے کا مقصد تقوی، پرہیزگاری کا اصول ہے۔ روزے میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے، تو اس سے اپنی خواہشات پر قابو پانے کی مشق ہوتی ہے، جس سے ضبط نفس اور حرام سے بچنے پر قوت حاصل ہوتی ہے، اور یہی ضبط نفس اور خواہشات پر قابو اور بنیادی چیزیں ہیں جس کے ذریعے آدمی گناہوں سے رکتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ترجمہ، اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کی خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جنت جیسے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جوانوں، تم میں جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کر کے یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے گناہ کو روکنے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے وہ روزے رکھے اور روزے قطعی اور اس کے اوپر پرہیز کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت محمدیہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔